عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا اور میں نے پیغمبر کی بارگاہ میں پہنچ کے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے حق کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیے حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ سامنے حجرے میں اور جا کر اپنے سوال کا جواب تلاش کر لو۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں پیغمبر کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس حجرے کی جانب گیا، جیسے ہی دروازہ کھولا حجرے کا، دیکھا اندر حالت عبادت میں علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا کہنے، جو حق کا راستہ بتائے وہ بھی تو حق ہے، جو حق کو سمجھنے کا طریقہ سمجھائے وہ بھی تو حق ہے۔ نماز پڑھ رہے، ابن مسعود کہتے ہیں میں نے انتظار کیا کہ یہاں تک کہ مولا کائنات نے نماز کو تمام کیا، اور نماز کو تمام کرنے کے بعد غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ اور ہم اپنی دعائیں مانگتے ہو نماز کے بعد، خدا آپ سب کو نصیب کرے علماء اعلام سے قربت اور ملاقات آغا سیستانی سے۔ جتنی بار ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ وہ روز صبح کی نماز کے بعد سب کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ اپنے حق میں دعا سب مانگتے، تو سب کے حق میں دعا مانگے، کیا اس کی دعا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ تو اگر آج کے دور کے عالم ایسے ہیں تو دور عصمت میں ظاہر عصمت کے لحاظ سے معصوم کیسے ہوں گے؟ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نماز مکمل کر کے دونوں ہاتھ خدا کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب نے اٹھا کے خدا سے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہ پروردگار تجھے واسطہ اپنے حبیب کی ذات مقدس کا، میرے ماننے والے، مجھے امام سمجھنے والے، میرے شیعوں جو خطا کار ہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کر دے، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ منظر دیکھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں مولا سے ملاقات کیے بغیر واپس پلٹ گیا پیغمبر کی خدمت میں کہ آپ کو جا کے سناؤں کہ میں نے کیا حق دیکھا۔ اللہ اکبر، جب پلٹ کے واپس آیا تو دیکھا اللہ کے رسول بھی نماز پڑھ رہے۔ جب آپ کی نماز تمام ہوئی تو آپ نے نماز کے بعد دست دعا پھیلا دیے، پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کے حق کا واسطہ کہ میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ حیران ہوئے، وہاں یہ دعا، یہاں یہ دعا، وہاں ان کا وسیلہ، یہاں ان کا وسیلہ، کہوں تو کس کو کیا کہوں، یہ محمد ہیں، وہ علی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سر جھکا دی، یا رسول اللہ کچھ تو بیان فرمائیے۔ ارشاد فرماتے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ نے جب کائنات کو خلق فرمانے کا ارادہ فرمایا، اس سے 2000 سال پہلے خدا نے ہمارے انوار کو خلق فرمایا، اور جب ہمارے انوار کو خلق فرمایا تو خدا نے میرے نور کو شگافتہ کیا، اور اس سے بنائے خدا نے زمین اور آسمان۔ نور علی ابن ابی طالب کو شگافتہ کیا، اس سے بنائے خدا نے ملائکہ اور حور العین۔ شگافتہ کیا نور حسن مجتبی علیہ السلام کو، اس سے بنائے لوح اور قلم۔ شگافتہ کیا نور حسین ابن علی کو، اس سے بنائے جنت اور جنت کی نعمتیں۔ پیغمبر بیان کر رہے تھے کہ پروردگار نے سب کچھ بنایا، مگر اس روایت میں شہزادی کونین کا نام نہیں آیا تھا ابھی تک۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر پروردگار نے
زمین و آسمان پر اندھیرے کو قائم فرمایا. فرشتوں نے فریاد کی پروردگار روشنی تو کر دے. پروردگار نے ایک نور خلق فرمایا, ایک روح کو بنایا, دونوں کو آپس میں ملا کے اس سے زہرا کو بنایا. جب زہرا کو بنایا تو زمین و آسمان ایسے چمک اٹھے کہ نام ہی وجود کا زہرا ہو گیا, کہ جو روشنی پھیلا دے اسے زہرا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب لفظ کو پہچانیے. لفظ لوح و قلم امام حسن کے نور سے بنے لوح اور قلم. دوسری روایت حضرت عباس ابن عبد المطلب, جب انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے چچا ہیں, ایک ہی تو خاندان ہے, آپ باقی سب کا نام دیتے ہیں, حسن کا, حسین کا, فاطمہ کا, علی کا, اپنے ساتھ ہمارا نام کیوں نہیں لیتے؟ تو چچا ہونا اور ہے اور آل محمد میں شامل ہونا اور ہے. جب چچا شامل نہ ہوئے تو کوئی سسر سالہ شامل کیسے ہو سکے گا؟ تو چچا گرچہ بالکل خاص ہیں, عباس ابن عبد المطلب. اللہ کے رسول نے تخلیق کائنات کے حوالے سے پھر روایت کو بیان کیا. خدا نے ہمارے انوار کو جب خلق فرمایا جب نہ زمین تھی, نہ آسمان, نہ دن, نہ رات, نہ چاند, نہ سورج, نہ ستارے, نہ سمندر. تو کرتے کیا تھے کہ ہم خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے. جب خدا نے فیصلہ کیا تو انوار کو شگافتہ کرنا شروع کیا. میرا خاص موضوع امام حسن کی شخصیت ہے. اس روایت میں آپ فرماتے ہیں سرکار کہ امام حسن کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے بنائے شمس اور قمر. تو 4 جملے آ گئے. امام حسن کی شخصیت میں اتنا کمال ہے کہ لوح اور قلم دونوں امام حسن کے نور سے بنے ہیں. اتنا کمال ہے کہ شمس و قمر دونوں امام حسن کے نور سے بنے ہیں. اگر نور حسن نہ ہو تو نہ لوح رہے نہ قلم رہے. اگر نور حسن نہ ہو نہ شمس رہے نہ قمر رہے. کیا ذات ہے. اس کے ساتھ ساتھ تعارف میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرائط صلح حسن پر جانے سے پہلے آج کا مقدمہ مکمل کر رہا ہوں. جو لوح اور قلم سے افضل ہو, تو شمس و قمر سے بلند تر ہو, اسے حسن کہتے ہیں. اتنا اختیار خدا نے آپ کو عطا کیا, لیکن تعارف پیغمبر نے بچپن سے لے کر جب تک آپ حیات ظاہر میں رہے ہمیشہ امام حسن کا تعارف کرایا اپنا بیٹا بنا کر. کبھی نہیں فرمایا کہ یہ علی کے بیٹے ہیں, کبھی نہیں فرمایا کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات عام بات لگے, لیکن عام نہیں ہے. اس کو آگے تک لے کر جائیں گے کہ اس بات کے کیا فائدے تھے اور اس بات کے انکار میں کس طرح سے لوگوں نے اپنے راستے نکالے ہیں. کیا مطلب؟ کہ نبی کو تو کچھ کہنا مشکل ہے. اگر نبی کا بیٹا کہیں گے تو نہ سب ممکن ہے نہ شتم ممکن ہے, لہٰذا علی کا بیٹا کہو. چلیے میں ایک واقعہ پہلے پڑھ دیتا ہوں. بلخ کا رہنے والا خراسان کا عالم گرفتار کر کے لایا گیا ہے, اور دربار کس کا ہے؟ حجاج بن یوسف کا. سخت ترین افراد میں ایک نام ہے حجاج بن یوسف الثقفی. اور جو الزام ہے کہ یہ مروج فضائل آل محمد, یہ عالم مروج فضائل آل محمد, یہ ترویج دیتا آل محمد کے فضائل کو. حجاج بن یوسف نے جو اس پر الزام رکھا, وہ الزام کیا تھا؟ وہ الزام یہ تھا کہ سنا کہ تم کہتے ہو
کہ حسن اور حسین محمد کے بیٹے؟ ثابت کرو ورنہ تمہاری گردن اتار دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا، آج کے دور میں شاید یہ بات اتنا آسان لگتی ہے کہ اس پر کوئی خاص ہم غور بھی نہیں کرتے۔ مولا حسن حسین پیغمبر کے بیٹے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ بہت سارے مسائل تھے بنو امیہ بنو عباس کے۔ بنو عباس کا دور الگ، بنو امیہ کا دور الگ، سب کو پرابلم یہی تھی کہ یہ محمد کے بیٹے نہیں ہیں، یہ تو علی کے بیٹے۔ اور جب اس عالم کو اس بات پر پابند کیا گیا کہ تم نے ثابت کرنا ازروِ قرآن کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ختمیہ مرتبت کے بیٹے، تو سورہ انعام کی آیات پڑھنے لگے اور آیات نمبر 80 سے لے کر 84 تک کی آیات پڑھی، اور خاص جملہ حضرت نوح کی شخصیت کا اٹھایا کہ نوح کو ہم نے ہدایت کا مرکز بنایا من ذریت ہی، اور نوح کی ذریت میں داؤد ہیں، سلیمان ہیں، قرآن نام لیتا گیا، ایوب ہیں، یوسف ہیں۔ اس کے بعد جملہ آگے بڑھا اگلی آیت میں تو الفاظ سے زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، الیاس ہیں، کل من الصالحین۔ یہ آل محمد کا غلام کہتا ہے۔ قرآن حضرت عیسیٰ کو کس مناسبت سے حضرت نوح کی ذریت میں گنتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت نوح کی ذریت میں گنتا ہے پدر کی حیثیت میں، تو باپ تھے ہی نہیں، اور جب باپ نہیں تھے تو صرف ماں ہونے کی بنیاد پر خدا حضرت عیسیٰ کو گن رہا ہے حضرت نوح کی ذریت میں، ان کی اولادوں میں۔ تو اگر ماں کی طرف سے نسبت ہو تو اولاد ان کی کہی جا رہی ہے، تو اگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہوں تو جیسے خدا حضرت عیسیٰ کو نوح کا بیٹا کہتا ہے، ایسے ہم محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسن و حسین کو کہتے ہیں۔ حجاج بن یوسف ثقفی کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، آزاد کر دو، اس نے حق بات بیان کی ہے، دلیل قائم کر دی ہے۔